السلام علیکم. میں گلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیریں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اپنے تجزیے میں آج ہم ایم کیو کی چپکلیش اور ایم کیو کی سیاست اور اس حوالے سے تبصرہ کریں گے. اب لیٹسٹ سچویشن ایم کیو کی یہ ہے کہ جو ان کے گروپوں میں ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا زبانی حد تک، اور اسمبلی کے فلور تک وہ جھگڑا چل کے آ گیا تھا، اور ایم این اے اور ایم پی ایز آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایف آئی آر تک کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی تھی. تو وہ صورتحال جو ہے وہ اس میں اب بہتری آئی ہے، اور ایم کیو کے تمام مرکزی رہنما بغیر کسی کارکنوں کا اجتماع کیے بغیر بہادر آباد میں سب اکٹھے پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے ہیں، اور پریس کانفرنس میں ہر ممکن یہ انہوں نے کوشش کی کہ اس سے اجتناب کیا جائے کہ جو پھڈا تھا یا جو جھگڑا تھا اس کے اوپر اظہار خیال کرنے سے اجتناب کیا جائے، بلکہ سوال کرنے والے کو خالد مقبول صدیقی جو چیئرمین ہیں وہ بھڑک گئے، اور انہوں نے اس پہ کہا ایم کیو بھاڑ میں جائے. تو بہرحال یہ ایم کیو میں دو جو گروپ ہیں وہ اس میں جیسے پی ایس پی سے جو لوگ آئے ہیں، اور یعنی کہ ایم کیو کے اندر ہی جو 22 اگست کے بعد جنہوں نے تبدیلی لا کے ایک ایم کیو پاکستان کی جماعت بنائی تھی، تو ان میں صرف یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ ایک بیان مصطفیٰ کمال نے پی ایس پی میں رہ کے دیا تھا کہ ایم کیو کو ختم ہو جانا چاہیے یا ختم کر دیں گے اب. تو اس میں بڑی لے دے اس زمانے میں بھی ہوئی تھی. تو وہ اس بیان کو جو ایم کیو میں ان کے مخالفین ہیں اس کو مسلسل کوٹ کرتے ہیں، اور مسلسل بیانات ایسے دیتے ہیں کہ یہ ایسا انہوں نے کہا تھا. یہ خیر وہ اس وقت نئی پارٹی بنا چکے تھے. انہوں نے کہا تھا ایم کیو جو ہے ایم کیو واحد جماعت ہے الطاف حسین کی. یہ مصطفیٰ کمال کے جب پی ایس پی میں ہوتے تو ان کا ایک بیان آیا تھا جب ایم کیو والوں نے 22 اگست کو ایم کیو پاکستان کے ساتھ خالد مقبول کی قیادت پر لانچ کی تھی. تو ایم کیو کے ان کے اس بیان کو جو انہوں نے جب کہا تو اس کو لے کے اب یہ گردش ہوتی ہے، جب کوئی ان میں ٹینشن آتی ہے تو ایک دوسرے کے خلاف جو بیان بازی ہوتی ہے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے. تو آج جب خالد مقبول نے کہا کہ ایم کیو بھاڑ میں جائے یہ کہہ کے، تو ایک لمحے کو اس بیان سے کچھ مطابقت ہو گئی. اب تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا. خیر انہوں نے ذرائع انہیں ناراضگی یا سوال کے جواب میں انہوں نے کام بڑے اہم موضوع سے بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے قرارداد کے خلاف بات کر رہے تھے جو انہوں نے کہا صوبے تقسیم نہیں ہو سکتے، اور آپ ایسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں. لازمی وہ اتنا حساس موضوع تھا، اس پہ جواب سوال دیتے تو پھر بات کہیں سے کہیں نکلتی. جب ان کے جو اپوزیشن لیڈر خورشید دی صاحب جو ہیں بڑا تند و تیز، وہ بھی بولتے ہیں کہ دھمکی لگانے والے کی ایسی کی تیسی. تو یہ سب چیزیں تو انہوں نے تو یہ اسمبلی میں جب سوال جواب ہوئے تو سب نے سوال میں ان کو گھیرا صحافیوں نے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جیسے پتنگ اڑتی ہے، ایم کیو کا نشان پتنگ تھا، پتنگ اڑتی ہے تو اس پہ چیپیاں لگتی ہیں، اور تو چیپیاں لگی ہیں تو کبھی کبھی پڑ جاتی ہیں پتنگ گھومنے لگتی ہے ادھر ادھر. تو انہوں نے اس طرح اس کو مینیج کیا. بہرحال اختلافات میں، اور انہوں نے کہا کہ جب ہو جاتا ہے پھر وہاں ایک گٹھا باندھ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ گٹھا باندھی گئی ہے. اب یہ گٹھا جو ہے کب تک یہ گٹھائیں باندھ کے یہ کام چلاتے رہیں گے اپنا، اور کب تک یہ گٹھائیں بنتی رہیں گی. بہرحال ہم کیا عوام جو ہیں، جو ہمارے جو چاہنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں کاریں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایم کیو میں اتحاد اور یکجہتی کی فضا قائم رہے، اور ایم کیو کے لوگ اسی طریقے سے اکٹھے رہیں. جو ایم کیو پاکستان میں یہ بھی اکٹھے رہے، بلکہ ان کی تو خواہش یہ ہے کہ الطاف حسین بھی یہاں پاکستان آ جائیں، اور وہ بھی یہ ایم کیو میں ایک نام سے ہو، اور تمام ایک فلور پہ ہوں، ایک جدوجہد کر رہے ہوں. تو عوام کی جو اصل منشا ہے وہ یہ ہے. اور اس میں یعنی کہ جو الطاف حسین کی بھی یہ ہے کہ جناب فلاں آدمی کو ہم نہیں لیں گے اور فلاں کو لیں گے. تو یہ ان کی بھی ایسی کوشش ہے یا ان کا ایسی بیان آتا ہے. مگر بہرحال عوام بھی یہ کہتے ہیں جنہوں نے زیادہ زیادتی کیے الطاف حسین کے خلاف زیادہ ہے تو وہ نہیں لیں. بہرحال ایک پلیٹ فارم پہ لوگ سب آ جائیں. عوام کی خواہش. تو یہ جو آج ان کی پریس کانفرنس میں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور تمام لوگوں کو اکٹھا
بیٹھ کے دیکھا، عوام نے تو ایک اچھا پیغام دیا، اور ایک یعنی کہ فی الحال ایک سکون آیا، ٹھہراؤ آیا ایم کیو کے ووٹر میں بھی، اور ایم کیو کی جو گولہ باری ہو رہی تھی سیز فائر ہو گیا سمجھ لیں اس میں۔ مگر یہ سیز فائر کب تک ہے یہ تو پتہ نہیں، اور یہ تو پہلے تو پاکستان کی جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو سیز فائر کرایا تھا ٹرمپ نے، اب یہ بھی کوئی طاقت ہوگی جس نے سیز فائر کرایا، وہ طاقت بھی یہ چاہتی ہے کہ جناب امن و امان رہے اور سب جھگڑے نہ کریں، ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، کیونکہ ان کی منشا پاکستان کی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی منشا یہی ہے کہ ایک بڑا شہر ہے، ایک منی پاکستان ہے، اس میں امن و امان قائم رہے۔ لازمی ان میں ٹینشن ہوگی تو جھگڑے فساد، جس کا ہم نے اندیشہ اپنے پچھلے ولاگ میں کیا تھا، تصادم کی پالیسی پہ کشیدگی میں اضافہ ہوتا تو پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہوتا۔ لازمی یہ لوگ بھی ماضی میں ایسے اس میں جانے پہچانے جاتے ہیں کہ دھمکیاں دینے میں، اور پھر یعنی کہ جھگڑا بھی ایسا ہوتا ہے، تصادم یا اسٹرائک ہوتی تو آپ کو پتہ ہے 2-4 جانیں گرتی تھی، 10 گاڑیاں جلتی تھیں، تو بد امنی کا شکار شہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان قوتوں نے یہ کہا کہ کسی طریقے سے ان کو واپس یکجا کیا جائے۔ اب یہ ان کا اتحاد کب تک رہتا ہے ان میں، ہم تو یہ کہیں گے کہ اب ان میں محبت اور یا پیار بڑے کم نہ ہو، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد انیس قائم خانی و مصطفیٰ کمال جس دبنگ دھڑلے سے بولتے ہیں، للکارتے ہیں، اس کی ہم آواز ہو جائیں یہ لوگ، اور اسی طریقے سے عوام کو کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں باہر آ کے، یہ نہ کہیں کہ عوام بھی یہ کہنے پر مجبور ہے بھائی یہ تمام فارم 47 کے لوگ ہیں۔ اب فارم 47 کا ذکر تو خالد مقبول نے خود کر دیا، انہوں نے کہا اگر فارم 47 والے ہیں ہم سے اپنے ووٹ لیا۔ بھائی پیپلز پارٹی تو آپ کے ساتھ ماضی میں بھی ذاتیہ کرتی رہی بقول آپ لوگوں کے، اور پیپلز پارٹی کا یہی رویہ رہا، مگر ہم نے یہ دیکھا اگر آپ ماضی میں جھانکیں گے تو ماضی میں بھی صدر آصف زرداری کو نامینیٹ کرنے والے ایم کیو والے تھے، وہ اس زمانے کی ایم کیو تھی، اور آج بھی جو ان کو استثنا جو دلوایا وہ بھی اسی ایم کیو نے دلایا، 27ویں ترمیم جو 26ویں ترمیم، اور یہ تمام تو اس کے تو آپ گنہگار ہیں۔ اب یہ گناہ جو کاری جو آپ نے کیے تو اس کے لیے آپ اب سزا تو ہے یہی ہے آپ کی کہ آپ ان سے اپنے مطالبات منوائیں، حقوق کے لیے درخواست کریں، وہ آپ کی درخواست کو ریجیکٹ کریں، اور آپ کو یعنی کہ یہ کہیں کہ آپ سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس طرح کی وہ الزامات پیپلز پارٹی نے لگائے، اور گورنر کے پیچھے لگ گئے جو عوامی گورنر ہیں، بہرحال کسی بھی طرح ہیں وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں اپنے گورنر ہاؤس کے ذریعے۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے آپ کے مفاد میں فی الحال نہیں جاری۔ اب آپ اگر اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھاتے ہیں یا حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں تو اس صورتحال میں پھر کچھ پتہ چلے گا کہ آپ کی کتنی سنوائی ہوتی ہے اوپر۔ آپ اپنا یعنی کہ وہی طور اتوار اپنائیں گے تو پھر آپ پیپلز پارٹی سے کچھ منظور کروا سکتے ہیں یا وفاقی حکومت سے کچھ دلوا سکتے ہیں اپنے عوام کو، ادروائز تو آپ کی یہ پوزیشن نہیں کہ آپ عوام کو کچھ دلائیں۔ اسی طرح پریس کانفرنس اور اسی طریقے سے وہ ہوتی رہے گی، مگر اگر آپ اس کے فروغ سے الگ ہو جاتے ہیں اور احتجاجی سیاست کو آپ اپناتے ہیں تو شاید کچھ نکل جائے اس میں سے رزلٹ، مگر بہرحال اب جو موجودہ صورتحال میں اس سے رزلٹ نکلنا بس ہے۔ بہرحال ایم کیو کی جدوجہد جاری و ساری رکھیں، اپنی عوام کے ڈیلیور کرنے کا کوئی وقت ہے، وہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں تو لازمی اب عوام کو آپ کچھ ڈیلیور کر کے دکھائیں۔ دوسری صورت میں ایم کیو پاکستان کا جو بلدیاتی الیکشن میں ناممکن ہے ووٹ لینا، یا کسی اگر دوسری جماعت کو موقع دے دیا گیا یعنی کہ آپ کی حریف جماعت کو، جیسے ایم کیو کے جو دوسرا یا آپ کا جو لندن والے ان کو اگر موقع مل گیا یا پی ٹی آئی کو، تو یہ وہ پہلے بھی ووٹ کٹے تھے اور مزید پھر تو ووٹ کٹ جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو بھی آپ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اپنی طاقت دکھائیں اور پیپلز پارٹی سے اپنے جائز مطالبات جو ہے منوائیں، اسی میں آپ کی بقا ہے ایم کیو پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔